بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الوهم فهو قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات كالقوة الحاكمة في الشات بأن الذئب مهروب عنه والولد معطوف عليه۔ گفتگو چل رہی تھی قوت مدرکہ کے بارے میں، پھر اس کی دو طرح کی قوتیں ہیں، جو باطن میں ہیں اور کچھ ظاہر میں۔ ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی گفتگو جاری تھی، جس میں آپ نے خیال اور حصے مشترک کی تعریف کو پڑھ لیا۔ یہاں سے وہم کی تعریف، یعنی تیسری قوت جو قوت مدرکہ کی کے باطن میں ہے، وہم اس قوت کو کہتے ہیں جو دماغ کے بطن اوسط کے آخر میں رکھی ہوئی ہے۔ دماغ کے 3 بطن کیے تھے نا، اور پھر ہر بطن 2 میں تقسیم تھا، اول آخر، پہلے 3 حصے اور پھر ہر حصے کے 2 حصے، اول آخر یعنی آگے پیچھے۔ کہتے ہیں کہ قوت وہم وہ قوت ہے جو دماغ کے بطن اوسط کے آخر میں رکھی ہوئی ہے، مؤخر میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کا کام ہے جس کے ذریعے ان معنی جزئیہ کا ادراک ہوگا جو محسوسات کے اندر موجود ہیں۔ کس کے اندر؟ محسوس چیزوں کے اندر جو معنی جزئیہ ہیں، اس کا ادراک کس کے ذریعے ہوگا؟ وہم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ایک بکری ہے اور وہ عداوت اور محبت، یہ معنی جزیہ، کیا؟ عداوت اور محبت، اور یہ کس میں پائے جائیں گے؟ یہ محسوس چیزوں میں، جاندار چیزوں میں پائے جائیں گے یا ویسے ہی چیزوں میں پا لیے جائیں گے؟ عداوت اور محبت کا پائے جانا محسوس۔ بکری کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ بھیڑیے کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس سے بھاگنا ہے، اور اپنے میمنے کو دیکھتی ہے تو سمجھ لیتی ہے اس پر شفقت کرنا ہے۔ یہ جو شفقت اور عداوت، بھیڑیے سے بھاگنا، بچے کو قریب کرنا، یہ جو چیز ہو رہی ہے، یہ جو ادراک ہو رہا ہے، ان معنی جزیہ کو سمجھا جا رہا ہے، یہ کس کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے؟ وہم کے ذریعے۔ ان معنی جزیہ کا ادراک نہ تو نفس ناطقہ سے ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نفس ناطقہ سے معنی جزیہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ خیال اور حصے مشترک سے بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ ان کا کام ہے محسوسات کا ادراک کرنا، اور یہ کیا ہے؟ معنی جزیہ ہیں جو محسوسات میں پائے جاتے ہیں، خود محسوسات نہیں ہیں۔ حواس ظاہرہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ عداوت اور محبت کو آنکھوں سے دیکھ کے اور پکڑ کے سمجھ کے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنا ہی پڑے گا۔ جب ان سب چیزوں سے نہیں ہو سکتا تو سمجھ میں آ گیا کوئی اور قوت ہے جس کے ذریعے معنی جزیہ کا ادراک ہو رہا ہے، اور اسی قوت کا نام کیا ہے؟ وہم۔ کیا ہے اس کا نام؟ وہم۔ یہ ایسی قوت ہے جو دماغ کے بطن اوسط کے آخر میں رکھی ہوئی ہے، جو ادراک کرتی ہے ان معنی جزئیہ کا جو محسوسات کے اندر موجود ہیں۔ جیسے وہ قوت جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ بکری کے اندر وہ قوت جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ بھیڑیے سے بھاگا جائے گا اور بچے پر شفقت کی جائے گی۔ وَأَمَّا الْحَافِظَةُ، یہ جو قوت ہے یہ اس کے لیے خزانہ ہے۔ وہم کے ذریعے جن معنی جزئیہ کا ادراک ہوگا محسوسات کے اندر، انہی معنی جزئیہ غیر محسوسہ کو محفوظ رکھے گی کون؟ قوت حافظہ۔ کون؟ قوت حافظہ انہی معنی جزئیہ غیر محسوسہ، محسوس چیز نہیں ہے عداوت یا محبت، ٹھیک ہے؟ ہاں پائی جاتی ہیں محسوس چیزوں میں، پائی کہاں جائیں گی؟ محسوس چیزوں میں۔ تو قوت حافظہ وہ قوت ہے جو مرتب ہے، یعنی رکھی ہوئی ہے دماغ کے جوف آخر کے شروع میں۔ تحفظ ما تدرکہ القوت الوہمیہ من المعانی الجزئیہ الغیر المحسوسہ الموجودۃ فی المحسوسات، جو ان معنی جزئیہ غیر محسوسہ کو محفوظ رکھتی ہے جو موجود ہے کس میں؟ محسوسات۔ تو یہ قوت وہم کے لیے کیا ہے؟ خزانہ کا کام کرے گی، ٹھیک ہے؟
وَأَمَّا الْمُتَصَرِّفَةُ وَهِيَ خَزَانَةُ الْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّہ، خود ہی لکھ دیا انہوں نے، اور یہ قوت وہمیہ کے لیے کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَصَرِّفَةُ فَهِيَ قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي الْبَطْنِ الْأَوْسَطِ مِنَ الدِّمَاغِ مِنْ شَأْنِهَا ترکیب بعض ما فی الخیال او فی الحافظہ مع بعض و تفصیلہ عنہ۔ دیکھو ایک نئی قوت، کام بھی سب کے الگ الگ ہیں اور عجیب عجیب کام ہیں۔ متصرفہ کا کیا کام ہے؟ اس کی تعریف تھوڑی تھوڑی اس کے نام سے ظاہر ہے۔ متصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصرف کرنے والا، ادھر ادھر تصرف کرنے والا۔ قوت متصرفہ یہ دماغ کے بدن اوسط میں رکھی ہوئی ہے، دماغ کے بدن اوسط، بیچ والے بطن میں۔ اس کا کام یہ ہے کہ خیال میں جو صورتیں محفوظ ہیں، خیال میں صورتیں محفوظ ہوتی ہیں، حصے مشترک کا خزانہ کیا ہے؟ خیال۔ حس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والی صور جزئیہ کا ادراک ہوتا ہے، پیچھے پڑ کر ہے، اور ان کا خزانہ کون ہے؟ خیال۔ خیال اس کے لیے خزانہ ہے، جو ان صورتوں کو ہم نے کسی چیز کو پہلے دیکھا تھا، اب دیکھ رہے ہیں تو پھر یاد آ رہا ہے یہ وہی ہے، تو یہ کام کس کا تھا؟ خیال کا۔ تو خیال حصے مشترک کا کیا تھا؟ خزانہ۔ تو اس کے اندر صور جزئیہ محفوظ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیال کے اندر جو صور جزئیہ ہیں محفوظ ہیں، اور قوت حافظہ کے اندر جو معانی جزئیہ محفوظ ہیں، جو ابھی پڑھا، عداوت، محبت، یہ معانی جزئیہ ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں جوڑنا اور ان کو الگ الگ کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ قوت متصرفہ کا۔ کس کا ہے یہ کام؟ قوت متصرفہ کا۔ آپس میں جو چیزیں یہ محفوظ ہیں نا، صور جزئیہ اور معنی جزئیہ جو محفوظ ہیں قوت حافظہ اور خیال کے اندر، ان کو آپس میں جوڑنا، ملانا، اور پھر ان کو کیا کرنا؟ الگ الگ کر دینا، یہ قوت متصرفہ کا کام ہے۔ جیسے صورتوں کی صور جزئیہ کو ملانا، کسی ایسے انسان کو کا تصور کرنا جو دو سر والا ہو۔ کیا؟ ایسے انسان کا تصور کرنا یہ کیا ہو؟ دو سر والا۔ تو ایک دو سر والا آدمی تو ہے نہیں، یہ تصور کیسے کر لیا دو سر والا؟ خیال میں جو محفوظ تھی نا، تو اس میں سے دو سر لیے اس نے قوت متصرفہ نے، ایک آدمی لگا دیے اور سوچ لیا کہ ایک آدمی دو سروں کا ایسا ہوگا۔ سوچ کے دیکھ، کسی کو سوچ دو سر والا لگا دے، کسی کا بھی، یہ کون لگا رہا ہے؟ قوت۔ تو جو صور جزئیہ خیال میں محفوظ ہیں اور معنی جزئیہ ان میں آپس میں توڑ جوڑ کرنا، یعنی یا تو ملانا یا الگ الگ کرنا۔ یہ تو ہو گئی دو سر والا انسان، جوڑ دیا، کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ یا ایسا کرنا ہے اور اس کو الگ الگ جوڑنا، ایک اور صورت ہو جائے گی، ایک آدمی میں آدھا دھڑ انسان کا سمجھنا، اوپر کا گھوڑے کا سمجھنا۔ یہ صور جزئیہ ہے کہ نہیں؟ یہاں تک آدمی مان لیا اور تصور کر لیا، کیسا ہوگا؟ دیکھو سوچ رہا ہے، کیسا لگا؟ بتا، سوچا کہ نہیں سوچا؟ سمجھ میں آیا کس نے کیا یہ کام؟ یا توڑنا، بغیر سر کا آدمی تصور کر لینا، وہ بھی ہٹ گیا، یہ توڑنا ہو گیا۔ یہ ہوا صور جزئیہ میں۔ معنی جزئیہ میں ہم دیکھیں، جیسے ایک ہی آدمی کے اندر بہادری اور شجاعت دونوں کا تصور کر لینا، کہ وہ آدمی بہادر بھی ہے اور شجاعت، شجیع یعنی حلم، بردبار، نیک بھی۔ یا ایک ہی آدمی کو بہادر اور بزدل دونوں تصور کر لینا۔ تو یہ بہادر ہونا اور بزدل ہونا یہ صور جزئیہ نہیں ہے، دکھنے والی چیز نہیں ہے، معنی جزئیہ۔ کیا یہ؟ معنی، غیر محسوس چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو قوت متصرفہ کا کام یہی ہے۔ کہتے ہیں قوت متصرفہ یہ وہ قوت ہے جو دماغ کے بطن اوسط کے میں رکھی ہوئی ہے، من شانہا، اور اس کا کام یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ خیال اور قوت حافظہ میں موجود صورتوں اور معنی جزئیہ میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانا، و تفصیل ہی عنہ، اور ان میں سے بعض کو بعض سے الگ کرنا۔ یہاں تک ہو گئی
قوت مدرکہ کی 5 چیزوں کی تفصیل، وہ بھی کون سی والی؟ جو باطن میں ہے، ظاہر والی نہیں۔ لیکن حیوان کے اندر 2 قوتوں کا ہونا ضروری تھا نفس حیوانیہ کے ساتھ، ایک قوت مدرکہ اور دوسری قوت محرکہ، یہی تو نا، ادراک کرتا ہے اور بالارادہ حرکت کرتا ہے۔ تو اب قوت محرکہ، قوت محرکہ وہ قوت ہوتی ہے جو عضلات کو حرکت پر ابھارتی ہے، ٹھیک ہے۔ عضلات کہتے ہیں، عضلات اس جسم کو کہتے ہیں جو گوشت، ہڈی اور رباط سے ملا ہوا، پٹھے، ہڈیاں، گوشت سے ملا ہوا ایک جسم، اس جسم کو کیا کہتے ہیں؟ عضلات کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ لیا۔ قوت محرکہ کی 2 قسمیں ہیں، قوت باعثہ اور قوت فاعلہ۔ باعثہ کا مطلب ہوگا ابھارنے والی، اور فاعلہ کا مطلب ہوگا کرنے والی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ابھارنے والی چیز دوسری ہوتی ہے اور کرنے والی چیز دوسری ہوتی ہے۔ آپس میں لڑائی ہو گئی، ان دونوں میں لگڑ جھگڑ کے الگ ہو گئے، اس نے اس کو مار دیا، اب آپ کو صبر نہیں ہوا، اب آپ نے پن لگانا شروع کی اور اتنی لگائی کہ اس نے بھی تھپڑ جڑ دیا اس کو۔ تو یہ ابھارنے کا کام کدھر سے ہوا اور جڑنے کا کام کدھر سے ہوا؟ تو قوت باعثہ کہیں اور ہو جاتی ہے اور قوت فاعلہ الگ۔ تو اب قوت محرکہ، لیکن حرکت تو دی نا تم نے بھی، قسم تو کس کی بنے گی؟ یہ بھی محرکہ کی۔ قوت محرکہ کی 2 قسمیں ہوں گی، باعثہ اور فاعلہ۔ قوت باعثہ اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو جسم کو کسی مطلوب یا محروب عنہ صورت کے ذہن میں چھپنے کے بعد حرکت پر ابھارے۔ عضلات کو، جسم کو بھائی حرکت پر کب ابھارے گی؟ جب کوئی صورت ذہن میں چھپے گی، تبھی نہ کچھ خیال آئے گا، تب نہ حرکت شروع ہوگی۔ تو قوت باعثہ وہ قوت ہے کہ جب کوئی صورت ذہن میں مرتسم ہو، چھپے، اس کے بعد وہ عضلات کو حرکت کرنے پر کیا کرے؟ ابھارے۔ اور وہ مرتسم ہونے والی صورت یا تو مطلوب ہوگی یا معروب ہوگی، یعنی یا تو فائدے کی ہوگی یا نقصان کی ہوگی۔ بھاگنے والی ہوگی تو بھاگنے پر حرکت کروائے گی، اور مطلوب ہوگی تو طلب کرنے پر حرکت کروائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی قوت باعثہ کی تعریف، یعنی جو عضلات کو مطلوب یا محروب عنہ صورت کے ذہن میں چھپنے پر حرکت کرنے پر ابھارے۔ اب اس کی 2 قسمیں، کس کی؟ قوت باعثہ کی۔ اگر یہ جسم کو اس صورت متخیلہ، جس کا خیال ذہن میں آیا، اس صورت متخیلہ کو نفع بخش سمجھ کر حرکت کرنے پر ابھار رہی ہے اور لذت حاصل کرنے کے لیے ابھار رہی ہے۔ جو صورت ذہن میں چھپی، اس کے چھپنے کے بعد اب یہ جسم کو حرکت کرنے پر ابھار رہی ہے، کیوں کہ یہ اس کو نفع بخش سمجھ رہی ہے، اس چیز کو جس کا خیال آیا، اور لذت حاصل کرنے کے لیے ابھار رہی ہے، تو اس کو کہیں گے قوت شہوانیہ۔ اسے کیا کہیں گے؟ اگرچہ حقیقت میں وہ نفع بخش ہو یا نہ ہو، یعنی نفع بخش ہو یا مضر ہو، اس سے لینا دینا نہیں، یہ کیا سمجھ رہی ہے اس کو کہ وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے اور لذت ہمیں ملے گی۔ اس بنیاد پر جسم کو کس پر ابھار رہی ہے؟ حرکت پر ابھار رہی ہے۔ گناہ کرنے پر ابھارنا، فوری طور پر تو لذت مل جائے گی گناہ کرنے سے، کوئی بھی گناہ، لیکن حقیقت میں بات میں کیا رہے گی؟ وہ مضر رہے گی نہیں۔ تو اس کو نفع بخش سمجھ کر لذت حاصل کرنے کے لیے جسم کو حرکت کرنے پر ابھارنا، یہی ہے قوت شہوانیہ۔ یہ قوت باعثہ کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، کسی صورت کے چھپنے سے اس کو مضر سمجھتے ہوئے اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اس سے انتقام لینے کے لیے جسم کو کس پر ابھارنا؟ حرکت کرنے پر ابھارنا، یہی ہے قوت غضبیہ۔ یہ کیا ہے؟ قوت غضبیہ۔ مضر سمجھتے ہوئے، یہ سمجھ رہی ہے کہ مضر ہے، غلط کروں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔ مضر سمجھتے ہوئے دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اس سے انتقام لینے کے لیے جسم کو کس پر ابھارنا؟ حرکت پر ابھارنا، اسی کا نام کیا ہے؟ قوت غضبیہ۔ ہم ملاؤ،
فاما القوت المحرکہ فتنقسم الی باعثۃ و فاعلۃ، اس کی دو قسمیں ہیں، قوت باعثہ اور فاعلہ. اما الباعثہ، رہی قوت باعثہ، فہی القوت التي اذا ارتسمت فی الخیال صورۃ مطلوبۃ او محروبۃ عنہا حملت، جمع لکھا ہے نا، حملت الفاعلۃ علی التحریک. تو کہتے ہیں کہ قوت باعثہ وہ قوت ہے کہ جب خیال میں کوئی صورت مطلوبہ یا محروب عنہا چھپ جاتی ہے تو یہ فاعلہ کو حرکت کرنے پر ابھارتی ہے. تبھی تو قوت فاعلہ حرکت کرے گی جب یہ ابھارے گی. فَإِيَا إِنْ حَمَلَتِ الْفَاعِلَ عَلَى تَحْرِيكٍ يُطْلَبُ بِهِ الْأَشْيَاءُ الْمُتَخَيَّلَةُ ضَارَّةً أَوْ نَافِعَةً طَلَبًا لِحُصُولِ اللَّذَّةِ تُسَمَّى قُوَّةً شَهْوَانِيَّةً. تو اگر قوت باعثہ ہر قوت فاعلہ کو ایسی تحریک پر ابھارے جس سے اشیاء متخیلہ مطلوب ہو، چاہے وہ نفع بخش ہو یا مضر ہو، کس لیے طالباً، یہاں بیچ میں طالباً لکھا جائے گا، طالباً لحصول لذت، صرف لذت حاصل کرنے کی طلب کے لیے اگر ایسا کر رہی ہے اس کا نام قوت شہوانیہ ہے. وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى تَحْرِيكٍ يُدْفَعُ بِهِ الشَّيْءُ الْمُتَخَيَّلُ ضَارًّا أَوْ مُفِيدًا طَلَبًا لِلْغَلَبَةِ تُسَمَّى قُوَّةً غَصْبِيَّةً. اور اگر وہ قوت فاعلہ کو ایسی تحریک پر ابھار رہی ہے جس کے ذریعے شے متخیل کو دفع کیا جائے، چاہے وہ ضرر رسا ہو یا نفع بخش ہو، کس لیے؟ غضبہ طلب کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. اب فاعلہ کی تعریف تو آئی نہیں، کہتے ہیں فاعلہ واما الفاعلہ فہی التی تعد العضلات علی التحریک. قوت فاعلہ وہ قوت ہے جو عضلات کو حرکت کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. ایسے ہاتھ نہیں اٹھ جائیں گے، ایک قوت ہے جو اب ہمارے ہاتھ پاؤں کو تیار کر رہی ہے حرکت کرنے کے لیے. تو قوت فاعلہ وہ قوت ہے جو عضلات کو حرکت کرنے پر تیار کرتی ہے. بس.